اصل فقیر یہ ہوتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، علامہ اقبال کہتے ہیں جس کی فقیری میں مولا علی کی خوشبو ہے اصل وہ فقیر ہے، جس کی فقیری میں امام حسین کی خوشبو ہے اصل تو فقیر وہ ہے۔ آئین جوان مرداں حق کو یو بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو پاتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں ہمیں پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں کہ قیامت تک حضور کا دین آنا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، دادا میں مر کے انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے میں ہم نے کوششیں کرتی رہنی ہے، اور انشاءاللہ 2023 میں انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر پہلے اگر ہم 2 گنا یا 3 گنا کام کرتے تو انشاءاللہ 10 گنا کرنا ہے۔ میں تو محمد عربی کی غلامی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازے بھی عزتوں والے ہوں تو بس اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزتوں والے جنازے اس کے ہوتے ہیں جو حضور کی غلامی کرتا ہے۔ غازی المدین کے جنازے کے بعد کسی کی سوچ میں نہیں تھا، پہلے امام احمد بن حنبل کا جنازہ ہوا 17 لاکھ، پھر غازی المدین کا جنازہ ہوا لاکھوں میں لوگ آئے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ امام احمد بن حنبل کے جنازے کا بھی کوئی ریکارڈ ٹوٹے گا، مگر اس منظر سے بھی کسی بڑا منظر کسی نے بنایا تو وہ بھی غازی المدین محمد عربی کا غلام تھا۔ پھر غازی المدین کے جنازے سے بڑا منظر بھی کسی نے بنایا تو وہ ممتاز قادری تھا، پھر اس سے بڑا منظر بھی بنایا تو وہ پھر خادم حسین ہے، اور قیامت تک کوئی اور اس سے بڑا منظر بنانا چاہتا ہے تو پہلے محمد عربی کی غلامی کرے، حضور کے ساتھ وفا کرے گا تو اس سے بڑا منظر بنے گا، اور وفا ایسے کرے کہ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دے، میرے آقا کو ایک طرف، بس حضور کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ساری دنیا کی مخالفت لے لے لیکن حضور کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ آج اور میں ایک بات اور آپ کو بھی بتا دوں، تحریک کے یہاں پر ساتھی بیٹھے ہیں، یہ آج کل آپ بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کریں کہ سوشل میڈیا پر کوئی چھوٹی سی بات آ گئی ہے تو آپ بات کرنے لگ جائیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب فلاں مولوی نے بات کر دی ہے۔ جب آپ اس ظاہری دنیا سے بابا جی چلے گئے، وفات پا گئے، اس کے بعد جب امیر ہمارے ساتھ بھائی بن گئے، ہمیں مکمل اعتماد ہے، کس کوئی ان کے بارے میں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میں مسجد میں بیٹھا ہوں 2 نومبر سے پہلے میں ان کے ساتھ 4-5 ماہ صبح نماز کے بعد پڑھتا رہا ہوں، میں خود ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، میں خود اس چیز کی گواہی، لوگ کہتے ہیں نا شاید کسی نے کہا جی وہ حافظ بھی نہیں ہے جی اس کو یہ بھی نہیں ہے، میں خود ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، اور صبح نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھتے تھے، اس وقت روزانہ 2 رکوع قرآن کے سناتے تھے اس استاد صاحب کو، اور وہاں پر فاروقی صاحب وہاں پر پڑھاتے تھے 2 رکوع روزانہ، 2 رکوع کی انہوں نے ترجمہ بھی سنانا، تفسیر بھی سنانی، اور زبر کیوں آئی ہے، زیر کیوں آئی ہے یہ بھی بتانا، اور اس قرآن کے ایک ایک لفظ کے 2 رکوع میں جتنے بھی سیغے بنتے وہ سیغے، اب کسی کو کیا پتا سیغے کیا ہوتے ہیں، اب مولویوں کو سیغے کا نہیں پتا، سیغے آتے نہیں، اب وہ بھی بابا جی کے بیٹے کے بارے میں بس 11 سال بابا جی نے تربیت کی ہے، ان کی 11 سال تربیت کی ہے، تو انشاءاللہ وہ اس پر پورا اتریں گے انشاءاللہ، جو ہماری امیدیں ہیں اس پر بھی پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، تو مرد میدان تو میر لشکر، تو مرد میدان، یہ میرا شعر بابا جی کے بیٹے کے، تو مرد میدان تو میر لشکر، ہاں حضور کی غلامی میں آ جائیں میدان میں انشاءاللہ، بابا جی کے بیٹے پہلے بھی آ کر دکھا دیا، آگے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے ہمیں، تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، وہ کہتے ہیں اگر تو میدان میں آ گیا تو پھر فرشتے بھی تیرے سپاہی بن کر آ جائیں گے، اور فیض آباد میں ہم نے دیکھ لیا، مجھے شاہ صاحب وہاں پر ایک بندے نے کہا، اس نے کہا شاہ صاحب لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک جتنے بھی جوان جا رہے ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں نوجوان، پوری دنیا میں کائنات میں سارے مولویوں پیروں سے پاکیزہ لوگ ہیں جو خالص رسول اللہ کی عزت کے لیے جا رہے ہیں، اور ساری رات بغیر چھت کے، یار آپ سوچیں تو صحیح یار، بغیر چھت کے کوئی چیز نہیں تھی، کیمپ نہیں تھی، ساری رات بارش ہوتی رہی، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی، نوجوان بیٹھے رہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، یہی جرم تھا کہ یار یہی کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، اور پھر شیلنگ رستے میں بھی کرتے رہے، صبح 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک شیلنگ کرتے رہے، اور نوجوانوں نے جمع مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ تو محمد عربی کے غلام تو شیلوں کو ایک بندے نے کہا نہیں، اس نے کہا ہم شیلوں کو تو اپنا ناشتہ سمجھ کر کھا رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ شیل بھی ناشتہ ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حضور کی غلامی میں آ جائے سامنے جو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، علامہ اقبال کہتا ہے جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے گم باذن اللہ، وہ کہتے ہیں جہاں اگرچہ اس ٹائم بدل گئے، ہمارے لیے تو قیامت صغریٰ سے اور بڑی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، ظاہری طور پر بابا جی کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، ایسے تو اللہ رسول ہے نا قیامت تک، وہ علامہ اقبال نے اس سے اگلا شعر وہی کہا ہے، اقبال کہتا ہے جہاں اگرچہ دیگر ہوں ہیں، جہاں اگرچہ ہمارا اور طرف چل گیا، جہاں لوگوں کا بدل گیا، جہاں اگرچہ دیگر ہوں ہیں قم باذن اللہ، وہ کہتا ہے جہاں اگرچہ بدل گیا ہے، قیامت صغریٰ ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہمارے لیے قیامت گزر گئی کہ بابا جی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اقبال آگے کہتا ہے وہی زمین وہی گردوں ہے قم باذن اللہ، وہ کہتا ہے خدا بھی وہی ہے
رسول بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، اور رسول اللہ کا دین بھی وہی ہے، اور اسلام بھی وہی ہے جو قیامت تک پاور کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے تجھے عزت مل جائے تو اللہ اور اس کا رسول ابھی تک موجود ہے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور دین کا کام کر۔ پھر آگے جو اقبال نے شعر کہا ہے نا، اقبال کہتا ہے کیا نوائے انالحق کو آتشی جس نے، کہتا ہے کیا نوائے انالحق کو آتشی جس نے، تیری رگوں میں بہی ہے خون، قم باذن اللہ۔ میں یہاں پر علامہ اقبال کی شعر کی تھوڑی سی تبدیلی کر کے میں کہتا ہوں بابا جی کے بارے میں، کیا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو فیض آباد میں آتشی جس نے، کیا لبیک کے نعرے کو فیض آباد میں آتشی جس نے، وہ بابا جی جو ظاہر دنیا سے چلے گئے، کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خادم حسین چلا گیا، نا نا نا، کیا لبیک کے نعرے کو فیض آباد میں آتشی جس نے، تیری رگوں میں بھی وہی ہے خون، قم باذن اللہ۔ ایک بات کہتا ہے تیری رگوں میں بھی خون تو وہی ہے محمد عربی کی غلامی والا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی غیرت کرنی پڑے گی، اپنی نظروں کو پاک کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنے سر کو جھکانا پڑے گا اور رونا پڑے گا کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں اب صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتے، یا اللہ ہمارے گھروں میں محمد بن قاسم کی غیرت والے بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے، یا اللہ وہ ماں باپ ہمیں اب کیوں نہیں ملتے جو نور الدین زنگی کی واقعات سنا کر بچوں کو دلیر کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے اب وہ بزرگ کہاں چلے گئے جو ہمیں صلاح الدین ایوبی کی غیرت کی باتیں بتاتے تھے، یا اللہ اب ہمارے وہ بزرگ کہاں چلے گئے جو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت بتایا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے وہ بزرگ کہاں چلے گئے، ہمارے گھروں میں وہ مولا علی شیر خدا کے غلام کیوں نہیں پیدا ہو گئے۔ وہ رونا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، جب وہ بیٹھ کر روئیں گے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنی کرم نوازی کے ساتھ ہمیں بھی وہ غلامی عطا کر دے گا، اور بابا جی کے مشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم بھی کھڑے رہیں گے، اور بابا جی کے جو مشن تھا رسول اللہ کا دین ہم تخت پر لائیں، وہ انشاءاللہ تخت پر لائیں گے، کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ بابا جی کے بیٹے نے جیسے سعد حسین نے کہا ہے کہ پھر جا کر بابا جی کی قبر کو سلوٹ ماریں گے کہ ہم آپ کا جو مشن تھا اس کا پورا کر کے آ گئے، اور اس کے لیے آپ نے اور میں نے محنت کرنی ہے، آج سے ہی محنت کرنی ہے۔